السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور سراج الفقہا حضرت محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ رضوی تشریف فرما ہیں۔ کل بھی خواتین کے اجتماع میں آپ نے سوالوں کے جوابات دیے اور آج پھر اس نشست کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ مسجد کے گراؤنڈ فلور میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ وہاں کمرہ وغیرہ سب بنا ہوا ہے۔ گراؤنڈ فلور میں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا ناجائز ہے، چاہے گراؤنڈ فلور ہو یا اس کے اوپر کا حصہ ہو یا اور اوپر کا حصہ ہو، ناجائز ہے۔ کچھ جگہوں پر جو فرش بنے ہوئے مسجد کے باہر، حرم کے باہر، تو اس کو لوگوں نے شامل مسجد نہیں کیا تاکہ وہاں پہ نماز جنازہ پڑھی جا سکے۔ اگر ایسا فرش ہے اور ایسا گراؤنڈ فلور ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے خود اپنے گاؤں میں مسجد بنوائی اپنی زمین وقف کر کے، تو جو اضافی زمین وقف ہوئی اسے میں نے اعلان کر دیا گاؤں والوں میں کہ مسجد کے لیے وقف نہیں ہے، مسجد اس میں آپ نماز پڑھیں، یا آپ میٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اور کبھی وقت حاجت جنازہ پڑھنا چاہیں جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس طریقے سے اگر مسجد کا ایک تو گراؤنڈ فلور ہے، ایک بیسمنٹ ہو سکتا ہے نیچے تہہ خانہ، ایک فرسٹ فلور ہو سکتا ہے، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ بیسمنٹ کو ہم کہیں یہ مسجد نہیں ہے، صرف گراؤنڈ فلور مسجد ہے، یا ایک فرسٹ فلور مسجد ہے، یا بیچ والا حصہ جو وہ مسجد نہیں ہے، ایسا اس کی تخصیص جو مسجد بن چکی، جی، تہہ خانہ، گراؤنڈ فلور، اوپر کی منزل، تو اس میں تو اب ہماری نیت سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، جو پہلے بن گئی وہ بن گئی جی۔ البتہ نئی زمین خرید کر نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں تو اس میں خاص کر سکتے ہیں کہ اتنا حصہ نماز جنازہ کے لیے ہوگا، لائن بنا دیں، چاہے گراؤنڈ فلور پر یا تہہ خانے میں، تو جتنی لائن کھینچ دیں گے کہ اتنے حصے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہوگا۔ اچھا، خطبے کی جو اذان ہوتی ہے وہ بھی خارجی مسجد ہونی چاہیے یا پھر نہیں، خارجی مسجد ہونی چاہیے۔ خارجی مسجد ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی جگہ مسجد کے اندر پہلے سے مخصوص کر دی جائے تو؟ ہاں، اگر جس دن نماز کی اجازت دی گئی جی، تو اجازت سے پہلے کہہ دیا گیا کہ اس جگہ پہ اتنا حصہ اذان کے لیے رہے گا، تو اتنا حصہ اذان کے لیے خاص ہو جائے گا، چاہے مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر، اور اذان دینا جائز و درست ہوگا۔ اچھا، یہ اچھا حل ہے اس کا، اسی لیے پہلے سے مفتیوں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ پہلے سے رابطہ رکھیے ہم لوگوں سے، جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی آسانیاں آپ کے لیے حاصل ہو جائیں گی، فراہم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بہت اچھا ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں چائے بیچنے اور ہوٹل کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس میں گٹکا اور سگریٹ بھی رکھنا پڑتا ہے، تو گٹکا اور سگریٹ بیچنا، اگر اس کی وجہ سے کسی کو کینسر ہو گیا تو کیا مجھے اس کا وبال مجھ پر پڑے گا؟ گٹکا اور سگریٹ یہ چیزیں مضر ہیں، حکومت نے بھی بار بار اعلان کر دیا ہے اور ان کے پیکٹوں پر بھی لکھا رہتا ہے، تو لوگوں کو بچنا چاہیے۔ آپ اگر اس طور پر بیچتے ہیں کہ ہمارا سامان ہے، ہمارا کام ہے بیچنا، جو بھی خریدے ہم اس کے ہاتھ سے بیچ سکتے ہیں، تو جائز ہے۔ کسی کو بیماری پیدا ہو اس نیت سے بیچنا ناجائز، بس اس نیت سے کوئی نہیں بیچتا ہے، تو اس لیے اس کو بیچنے کی اجازت ہوگی۔ اچھا، یہی حال ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا بھی ہے۔ سنا کہ بہت سے ٹوتھ پیسٹ ایسے ہیں جن کے مستقل استعمال سے کینسر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے،
تو آپ لوگ مسواک ہے، منجن ہے، اس طرح کی چیزوں کا استعمال عام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے منہ کو ان سب بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ جی، یہ اس علاقے میں خاص طور سے لوگوں کے ذہن و دماغ پہ یہ سوالات چلتے رہتے ہیں، تو میرے پاس آئے تو میں پیش کرتا ہوں۔ مکان کے آس پاس پڑوسی لوگ رشتوں کے بارے میں چغلی کھاتے ہیں، رشتوں کے بارے میں چغلی کھاتے ہیں، جیسے کسی کے گھر رشتہ گیا بچی کے لیے تو اس کے یہاں جا کے کہہ دیا نہیں وہ اچھی نہیں ہے، اس طرح سے چغلی کھانا وغیرہ۔ تقریباً 15 سال سے رشتوں کے لیے رکاوٹ ہو رہی ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ یہ سمجھا نا چوٹی کھانا؟ جی، چوٹی کھانا ہم سمجھا؟ چغلی چغلی؟ جی اچھا، دوسرے لوگ چلے جاتے ہیں؟ ہاں، دوسرے لوگ اگر جیسے کسی کے یہاں رشتہ لے کر کوئی گیا اور پڑوس والے کو پتہ چل گیا کہ یہ رشتہ لے کے گئے تو پھر وہ اس کے یہاں پہنچ جاتے ہیں، اس کی برائیاں کرتے ہیں، وہ رشتہ ہونے نہیں دیتے ہیں۔ اچھا اچھا، جی، چغلی کھانا تو یوں بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قطات یعنی چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ بہت برا گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ جب تک جس کی چغلی کھائی ہے وہ معاف نہ کر دے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے۔ ہزار توبہ کرو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، اور جہنم میں جانا ایک حد تک ممکن ہے، جانا پڑ سکتا ہے۔ تو جسے جہنم کے عذاب کی طاقت ہو، برداشت کر سکتا ہو، وہ یہ سب کام کرے۔ اور خاص طور پر رشتوں کے تعلق سے یہ کرنا تو سخت حرام و گناہ ہے کہ 2 بچے اور بچیوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنا ہے۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ پڑوسیوں سے تعلقات خوشگوار رکھے جائیں۔ جی، جو بھی پڑوسی ہو، ہر پڑوسی سے تعلقات خوشگوار رکھے جائیں۔ اگر آپ کے یہاں کچھ اچھا کھانا پکتا ہے تو اس کے یہاں بھیج دیں، اس کے یہاں کچھ پکتا ہے تو اپنے یہاں وہ آپ کے یہاں بھیج دے۔ ہر خوشی و غمی میں شریک رہے اور تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو اگر یہ جذبہ خیر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ چغلخوری کا دروازہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ جی 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 اس کو آپ لوگ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے جی بند کرنے کی کوشش کیجیے۔ جی جی دشمنوں پر بھی سدا اخلاق کے در وا کیجیے، اخلاق کے دروازہ کھلا رکھیے۔ دروازہ کھلا رکھیں گے اخلاق کا تو اسے بھی شرم آئے گی اور پھر وہ آپ کے ساتھ ایسی حرکت کرنے سے بچے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ گھر میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا، کاروبار کرتے ہیں تو اس میں فیل ہو جاتے ہیں کئی سالوں سے، تو یہ مکان ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، یہ کیسے معلوم کریں؟ مکان تو بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ جی، تو آزمائش اور ابتلا کے دور کو صبر و شکر کے ساتھ گزار دینا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور اللہ کی ذات پر توکل نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی قدرت کا اظہار کر دیتا ہے۔ جی، تو ایک تو اللہ کی ذات پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، ہاں، سب اپنی طرف منسوب نہ کریے کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، جی یہ کہیے کہ انشاءاللہ ہم یہ کر سکتے ہیں، جی تو وہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جی، اور سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کیجئے، دعا کیجئے، اللہ کا کرم ہوگا تو آپ اس آزمائش میں، اس ابتلا میں کامیاب ہوں گے۔ کہنے کا ان کا مقصد یہ لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، بندش کر ڈالی ہے، ہمارا کوئی کام نہ ہو، ایسا جادو کر دیا ہے، تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اچھا، اور نادانی کا زمانہ ہے، لوگ اظہار ثانی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں، جی لیکن اس شبہ میں گرفتار نہیں رہنا چاہیے جی، اور کسی پر شبہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو میں نے بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ تو سورہ بقرہ اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ ہاں، اچھا، کتنے دن تک پڑھنی چاہیے گھر میں؟ تا حصول مراد،
जब तक मुराद पूरी ना हो, डेली डेली इंशाअल्लाह। तो किसी से पढ़वा भी सकते हैं? पढ़वा भी सकते हैं। चलिए चलिए, अच्छा इलाज है माशाल्लाह। मेरे बेटे की उम्र 17 साल है, उसके जिस्म में असरात ज़ाहिर हो रहे हैं, रात भर जागता है, दिन भर सोता है, किसी भी काम में ख्याल नहीं करता, नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करने लगा है, इससे कैसे छुटकारा पाएँ? पहले मोबाइल बंद कराइए उससे। अभी वो बच्चे ने कहा मोबाइल, पहले उसके हाथ से मोबाइल ले लीजिए। ऐसे तमाम बच्चे मोबाइल जमा कर दें, बेच दें, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग भी ख़राब होगा, डिप्रेशन का शिकार होंगे, उलझन होगी, चिड़चिड़ापन पैदा होगा और रात भर जागेंगे। रात अल्लाह ने बनाई है सोने के लिए, मोबाइल देखने के लिए नहीं बनाई है। मोबाइल से दूरी कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें अपने से करीब कर लेगा। सुभान अल्लाह। बीवी के हुक्म पर माँ बाप को छोड़कर अलग घर पकड़ना कैसा? माँ बाप से रिश्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए, और अगर अलग मकान में रहने में आफियत है तो अलग मकान में रह सकते हो। कुरान पाक में है, अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम, जहाँ रहते हो वहीं अपनी बीवी बाल बच्चों को भी रखो। लेकिन माँ बाप को छोड़ने की नीयत से नहीं होना चाहिए, अपनी रिहाइश के लिए होना चाहिए। और जहाँ भी रहे माँ बाप से रिश्ता बरकरार रखे, उनको आराम पहुँचाए, उनकी माली इमदाद करे, उनकी दिलजोई करे, उनकी खिदमत करे। हैज़ की हालत में औरत को कमज़ोरी आती है, दर्द होता है, जिसकी वजह से वो आराम करती है, तो शौहर और सास उसको ताना देते हैं और जुल्म करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों की तकलीफ़ भी समझने की कोशिश कीजिए। पहले ये समझना चाहिए कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम्हें क्या तकलीफ़ है बताओ। अगर वो बताती है तो उससे राहत दें, आराम पहुँचाएँ। और अगर मुसीबत के वक्त में भी लोग राहत नहीं देते हैं तो फिर उस घर में बिगाड़ शुरू हो जाता है। घर को घर बनाने की कोशिश करें, झगड़े का मकान ना बनाएं। जी। क्या सैयद होने के लिए बाप का सैयद होना ज़रूरी है, या माँ सैयदा हो तब भी वो सैयद कहलाएगा? क्या चीज़? सैयद होने के लिए बाप का सैयद होना ज़रूरी है, या माँ सैयदा हो तब भी वो सैयद कहलाएगा? बाप का सैयद होना ज़रूरी है। अच्छा। नसब बाप से चलता है, माँ से नहीं। जी। तो बाप का सैयद होना ज़रूरी है। जी। अगर माँ भी सैयद हो तो रजीबु तरफ़ैन है। अच्छा, दोनों मत हो। और माँ सैयद नहीं है तो भी वो सैयद है। अच्छा। और सिर्फ माँ सैयद है तो वो नसब से सैयद नहीं। तो सवाल इसलिए पूछा गया कि सैयदा फ़ातिमा से नस्ल रसूलुल्लाह, ये खुसूसियत है हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु सबबिन व नस्बिन मुनक़तिउन, हर सबब और रिश्ता मुनक़ति हो जाता है मेरे रिश्ते के सिवा। जी। और फरमाया कि मेरा रिश्ता मेरी बेटी फ़ातिमा से चलेगा। तो सरकार का नसब हुजूर की बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से चला और वो चलता रहेगा। अच्छा। ये सरकार अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है, सरकार के अलावा कोई इसमें शरीक नहीं है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम मोबाइल से ऑनलाइन पैसे बेचते हैं किसी को, जैसे जी पे है, फ़ोन पे है, जिसमें बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं कि अगर हम किसी को कुछ पेमेंट उनके ऐप के थ्रू करते हैं तो वो उसके जवाब में तोहफे के तौर पर कुछ पैसा हमको रिटर्न देते हैं, या कुछ वाउचर देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं। तो क्या उस गिफ्ट को या उस वाउचर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं? फिर बताएं। हम मोबाइल से किसी ऐप के ज़रिए पैसे किसी को भेजते हैं, जैसे मैंने आपको जी पे कुछ पैसे अमाउंट कर दिया, अब वो पैसे आपके अकाउंट में जमा तो हो गए, लेकिन जी पे की तरफ से मुझे कुछ रिवॉर्ड मिला, कुछ इनाम मिला। अच्छा। जैसे 50 रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ,
وہ میں بازار میں مارکیٹ میں یوز کر سکتا ہوں, پروموشن کے طور پہ یوز کر سکتا ہوں, تو وہ جو ایکسٹرا پیسے مجھے آپ کو پیسے بھیجنے کی وجہ سے آپ کی طرف سے ملے وہ میں لے سکتا ہوں یا نہیں؟ لے سکتے ہیں, جائز ہے. جائز ہے. کچھ لوگ ایسی قسم کھاتے ہیں کہ اگر میں جھوٹی قسم کھاؤں تو میں اسلام سے نکل جاؤں, لا حول ولا قوة الا باللہ. اور وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے, تو اس کو سمجھائیے. ایسی قسم کھانا حرام اور گناہ ہے. ہرگز ہرگز ایسی قسم نہ کھائے. ڈر ہے کہ جھوٹی قسم کھائے اور وہ بھی کہ مسلمان نہ رہے اس کے لیے کھا لے, اور پھر جھوٹی قسم کھا لے, تو ڈر ہے کہ کہیں اس کا ایمان محفوظ نہ رہے, برے خاتمے کا اندیشہ ہے. تو اگر خاتمہ برا ہوا تو یہ بہت بری بات ہے, ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا سکتا ہے. اس لیے توبہ کرے اور آئندہ ہرگز ہرگز ایسی قسم نہ کھائے, جھوٹی قسم نہ کھائے. بہت سارے لوگ تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن شریف نہیں پڑھتے, سیکھتے بھی نہیں ہیں, ان کی نماز کا کیا معاملہ ہوگا؟ علم تجوید ایک حد تک فرض ہے, تو جتنا فرض ہے اتنا سیکھنا تو فرض ہے, ضروری ہے. اگر نہیں سیکھتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے امام کے پیچھے سب نمازیں پڑھیں, فرض نمازیں بھی, سنت اور واجب بھی ان کی اقتداء میں پڑھیں, اور اس دوران وہ سیکھتے رہیں. اگر سیکھتے رہیں گے جان توڑ کوشش کر کے تو ان کی نماز اتنے دنوں کی صحیح ہوگی, اور لاپرواہی کریں کہ نہیں سیکھیں گے تو بس اللہ معاف کرے. اس کا حال یہی ہے کہ جو صحیح پڑھنے والے ہیں ان کی اقتداء میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں. یعنی سنت بھی کسی کی اقتداء میں پڑھتا رہے, سنت بھی, ہاں, جو صحیح پڑھتا ہے اس کے پیچھے پڑھتا رہے, اس کے پیچھے پڑھیں, جب تک سیکھتا رہے. ہاں. یعنی یہ حل اچھا ہے اس کا, جی جی ماشاء اللہ. یعنی کتنا امپورٹنٹ ہے یہ, بہت جی سیکھنا ضروری ہے بہت. جی. جی. مسافر کی امامت میں, مسافر امام کی امامت میں مغرب کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ امام مسافر ہو تو مغرب کی نماز پڑھا سکتا ہے, اور امام بھی 3 رکعت پڑھے گا اور مقتدی بھی 3 رکعت پڑھے گی. 3 رکعت والی نماز میں قصر نہیں ہے, یہ نماز صحیح ہے, درست ہے, اور 3 رکعت تو بھی پڑھے گا, 3 رکعت مقتدی بھی پڑھیں گے. جی. کرپٹو کرنسی کے سوالات بار بار ہم مختلف جگہوں پر جواب دے چکے ہیں آپ, مگر پھر بھی کچھ لوگ اس کو پھر جاننا چاہتے ہیں, اور یہاں یہ سوال پوچھ رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے, اگر حلال ہے تو اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ کرپٹو کرنسی شریعت کی نگاہ میں مال نہیں ہے, کیونکہ حکومت نے اس کو منظوری نہیں دی ہے. جس دن حکومت منظوری دے دے گی اور ضمانت لے گی تو اس کے بعد سے اس کی حیثیت مال کی ہو جائے گی. پھر اس کو قرض دینا بھی جائز ہوگا, اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی, اور مال کے سارے احکام اس پر لازم آئیں گے. اور اگر حکومت نے منظور نہیں کیا تو جب تک حکومت منظور نہیں کر رہی ہے, اس کے لیے ضمانت نہیں لے رہی ہے, اس وقت تک وہ مال نہیں ہے. اس کا خرید و فروخت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جانے, اس کا ذمہ دار وہ ہے, اس کے اوپر وہ مال نہیں ہے, اور اس پر مال کے احکام بھی شریعت نافذ نہیں کرتی ہے. اسی طرح سے میوچول فنڈ کا بھی پھر سے سوال آیا ہے, ہاں, تو اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیں. میوچول فنڈ اور شیئر بازار کے تعلق سے میں نے وادی نور آزاد میدان ممبئی میں اس سال بتا دیا تھا, اعلان کر دیا تھا کہ اس میں ایک صورت جواز کی ہے جسے ہم نے بچا رکھا تھا تاکہ لوگ جو ظاہر شریعت اس کے اوپر عمل کریں, لیکن ملوث ہوتے جا رہے ہیں
تو ان کو میں نے نیت بتا دی کہ اس نیت سے کرو گے تو شیئر بازار صحیح ہے. وہ نیت یہ ہے کہ شرکت عنان میں ایکوٹی شیئر میں انویسٹمنٹ کرے, اپنا مال لگائے. ایکویٹی شیئر میں کرے, ایکوٹی شیئر میں, پریفرنس میں نہیں کرے. نہیں, اچھا, ایکوٹی شیئر میں لگائے اور یہ نیت رکھے کہ پریفرنس شیئر والوں کو کمپنی جو کچھ نفع دے گی انٹرسٹ کے نام پر, اس سے ہم راضی نہیں ہیں, ہم اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. اچھا, تو اس نیت کے ساتھ اجازت ہوگی, جائز وہ ہوگی. کام کمپنی کا ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا. وہ کام کمپنی کا ہوگا. جی, وہ کام کمپنی کا ہوگا. جی. اب آیا معاملہ میوچول فنڈ کا. میوچول فنڈ یہ اسی کا ایجنٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنا معاملہ جائز کر لیا ہے جی, تو میوچول فنڈ کے ذریعے آپ ایکوٹی شیئر میں حصہ لیں تو جائز, اور ناجائز رکھا ہے تو ناجائز. جی. اب یہ آپ کی اپنی نیت پر ہے, جی, آپ کی نیت کے خوبی اور حسن پر ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اس کے لیے میوچول فنڈ کی اجازت ہوگی, ورنہ اجازت نہیں ہے. جی. جی. کیا مسجد میں نکاح کرنا صحیح ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے کیا تھا؟ ہاں, مسجد میں نکاح کرنا صحیح ہے. یہ نکاح عبادت ہے, نکاح عبادت ہے. اور حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں مشغول ہونا تنہائی میں رہ کر خلوت گزی ہو کر عبادت کرنے سے افضل ہے. اچھا, اور سرکار صاحب السلام نے فرمایا نکاح میں مشغول ہونا, اس محفل میں شریک ہونا اکیلی عبادت کرنے سے افضل ہے. عبادت کرنے سے افضل. سرکار صاحب السلام نے فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی. جو نکاح کر لے تو اس نے آدھا دین بچا لیا, اب آدھے دین کے لیے وہ اللہ سے ڈرے. جی. تو جب یہ دین کا ایک حصہ ہے اور آدھا حصہ ہے تو مسجد میں اس کی ضرور اجازت ہے اور بلا شبہ اجازت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں ہی کیا جائے. ہاں, کیونکہ اس میں پھر لوگ باوضو بھی آ کے بیٹھتے ہیں, بہت سے آ کر بیٹھیں گے اور بہت سے خرافات سے بھی بچیں گے. ہال وغیرہ میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. جی. روزے کی حالت میں خوشبو لگا سکتے ہیں؟ بدن میں خوشبو لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. مگر ایسی کوئی خوشبو جس کا جرم یعنی کوئی جز چھوٹ کر کے اندر تک جائے, اسے ناک سے سونگھ نہیں سکتے ہیں. جیسے انہیلر ہے, اس میں مہک تو ہوتی ہے مگر اس کو ناک کے ذریعے سونگھتے ہیں, اور انہیلر کی دوا ناک کے ذریعے گلے میں حلق میں جاتی ہے. اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر ایسی خوشبو ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. خوشبو سونگھ سکتے ہیں, کپڑے میں لگا سکتے ہیں. جی. جب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے کعبہ موجود ہے تو پھر ہمارا قبلہ بیت المقدس کیوں تھا؟ قبلہ تو کعبہ شریف ہی ہے, مگر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے, یہاں یہود رہتے تھے, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی اجازت سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اس کی ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے, وہ مانتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ اسلام کے دامن میں آ جائیں گے, اور وہ آئے بھی, انہوں نے اسلام قبول بھی کیا. تو ایک شرعی مسئلات تھی, دینی ضروری مسئلات تھی, اور دینی ضروری مسئلات کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 16-17 مہینے تک بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز پڑھی, اس لیے وہ ہمارا قبلہ ثانی ہے. جی. ٹوپی پہننا سنت ہے یا فرض؟ ٹوپی پہننا فرض نہیں, واجب نہیں, سنت ہے. جی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹوپی پہن کر
اس پر امامہ باندھتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ الرضوان نے بھی ٹوپی کا استعمال کیا ہے۔ تو سر ڈھانک کر، سر چھپا کر نماز پڑھنا بارگاہ الہی کا ادب ہے، اور سر چھپا کر خاص طور پر ٹوپی پہن کر ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ عہد رسالت میں ایسا ضرور ہوا ہے کہ بہت سے صحابہ نے ننگے سر بھی نماز پڑھ لی، اچھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، نہیں تھے، ہاں ایک چادر تھی، وہی چادر لپیٹ لیا، نماز پڑھ لی، پورا بدن کھلا ہوا ہے۔ جی کسی کے پاس 2 چادر ہوتی تھی تو 2 چادر اوڑھ لیتا تھا، چادر بڑی ہوئی تو سر سے اوڑھتا تھا، چادر چھوٹی ہوئی تو کندھے سے اوڑھتا تھا۔ جی تو کپڑے کی بہت کمی تھی ان کے پاس، ہوں اس وجہ سے جب ٹوپی نہیں ملتی تھی تو ننگے سر نماز پڑھ لیتے تھے۔ جی لیکن جب کپڑے کا زمانہ آیا، کپڑے کی کثرت ہوئی، تو پھر مسلمانوں نے عام طور پر ٹوپی کا استعمال شروع کر دیا، اور ٹوپی لگا کر ہی خانہ خدا میں جاتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ اب بارگاہ الہی کا ادب یہی ہے، جی لہٰذا ننگے سر بارگاہ الہی میں جانا یہ بے ادبی ہے، جی اور ہم اس سے منع کرتے ہیں۔ جی جی ہمیشہ ٹوپی پہننی چاہیے، جی جی، ٹوپی ہو تو اس کے ساتھ امامہ بھی ہو، امامہ بھی، امامہ نہیں تو کم سے کم ٹوپی کم سے تو کم ہونا چاہیے۔ جی کم سے کم ٹوپی ہو، اور امامہ کے اندر بھی ٹوپی ہو، بغیر ٹوپی کی نہ ہو۔ بغیر ٹوپی کے نہیں۔ جی جی جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب؟ فرض ہے۔ فرض ہے۔ ہمارا پڑوسی صرف عید کی نماز پڑھتا ہے اور پھر غوث پاک کی 11ویں بھی کرتا ہے، تو وہ کھانے کے لیے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کھانے کے لیے تو جائیے صاحب، کھانا پاک ہے، حلال ہے، جائیے کھانا کھائیے، لیکن ساتھ ہی اس کو سمجھائیے بھی، اس کا کھانا کھائے ہیں تو اس کو سمجھائیے بھی کہ جمعے کی نماز فرض ہے، تم فرض بھی ادا کرو۔ جی آپ جائیں گے، کھائیں گے اور سمجھائیں گے تو آپ کی باتوں کا اس پر اثر ہوگا، اور انشاءاللہ وہ جمعہ پڑھنے لگے گا۔ چھوڑ دیں گے تو کھانا تو کھلائے گا، چاہے جس کو بھی بلا کر کھلا دے، لیکن اس کی اصلاح کون کرے گا؟ آپ اصلاح کی نیت سے جائیے، کھانا کھائیے اور اس کی اصلاح کیجیے، تاکہ وہ جمعہ کو فرض سمجھے اور جمعہ پڑھنے لگے۔ جی درگاہ شریف پر چادر اور سندل کس کے ذریعے چڑھانا چاہیے؟ سندل کے تعلق سے تو درگاہ شریف والے بتلائیں گے۔ چادر کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک چادر چڑھائی جائے بس، تاکہ عوام کی قبروں میں اور یہ اللہ کی قبروں میں امتیاز رہے، فرق محسوس ہو، فرق رہے۔ یہ کسی عام شخص کی قبر نہیں ہے، نہیں، ہاں، یہ کوئی خاص تاکہ اللہ لوگ وہاں والی جائیں، فاتحہ پڑھیں، ان کا فیض پائیں۔ فیض پائیں۔ جی یہ مقصد ہے اس تو کا۔ ہاں، 2 چادر یا اس سے زیادہ چادر کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں آج کل وہ تو منت کی وجہ سے لوگ چادر چڑھاتے ہیں۔ ہاں، اس کی منت بھی کوئی شرعی منت نہیں ہے، اچھا اور اگر ایسا ہے تو پہلے جو چادر چڑھی اس کو ہٹا لیں اور اس کے بعد پھر یہ چادر چڑھا دیں۔ اچھا ایک ہی چادر آنی چاہیے، اس سے زیادہ چادر نہیں آنی چاہیے۔ جی جی داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت؟ داڑھی رکھنا فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پابندی کے ساتھ ہمیشہ ہی ساتھ داڑھی رکھی ہے، صحابہ نے بھی رکھا ہے، تو یہ رسول اللہ کی سنت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ واجب بھی ہے۔ جی تو اس کا گناہ تو ہے نا نہ رکھنے کا؟ جی نہ رکھنے کا گناہ تو ہے نا؟ ہاں، حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آف اللحا و آف الشوارب، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو۔ جی داڑھیاں بڑھاؤ تو کتنی بڑھاؤ؟ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب داڑھیاں بڑھانے کا حکم ہے تو چھوڑ دو، بڑھے جتنی بڑھنی چاہے بڑھ جائے۔ تو داڑھی نہیں داڑھا ہو گیا۔ ہاں، جی ابھی کل جہاز میں ایک صاحب مل گئے، ڈر لگ رہا تھا، اچھا اتنی زبردست داڑھی تھی، جی ناف کے نیچے تک لٹک رہی تھی وہ۔ اس کا سرکار نے حکم نہیں، داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث تو لوگوں نے دیکھ لی، اس کے ساتھ دوسری حدیث بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام
दाढ़ी को तूल व अर्ज से लेते थे, यानी लंबाई से काट लेते थे और कुछ अर्ज से चौड़ाई से भी कुछ काट लेते थे। अच्छा मगर कितना काटते थे ये भी नहीं बयान किया गया। जी। इतना तो है कि दाढ़ी सरकार ने काटी है लंबाई से भी चौड़ाई से भी। अब इसका बयान वही मुजमल आ गया, इसका बयान बुखारी शरीफ वगैरह की हदीसों में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दाढ़ी को अपनी मुट्ठी में पकड़ा यूं जी। और जो फाजिल था उसको काट दिया। एक मुट्ठी से ज़्यादा था। हाँ, ऊपर से नहीं, अच्छा, नीचे से। नीचे से। तो मुट्ठी में पकड़े और नीचे से काटे, इसको याद रखिएगा। जी जी। नहीं तो ऊपर से काट लें। मुफ्ती साहब ने कहा है मुफ्ती कि मुट्ठी में पकड़ कर काट लीजिए। जी। तो मैं ऊपर से काटने के लिए और नीचे से काटने के लिए बता रहा हूँ। नीचे से काट लें। आजकल कुछ लोग ऊपर से काटने लग गए। हाँ, ऐसा अच्छा हो होता रहा है। है, हो रहा है जी। और मुफ्ती साहब का हवाला दे देते हैं। जी। तो मुफ्ती साहब नीचे से काटने के लिए कहते, ऊपर से नहीं। तो ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा किया। जी। तो उनकी ये हदीस बयान कर रही है कि सरकार अलैहिस्सलाम जो तूल व अर्ज से लेते थे वो इसी तौर पर लेते थे। अच्छा। तो सरकार ने जो दाढ़ियाँ बढ़ाने को कहा है उसकी एक हद मुकर्रर कर दी है साहबा ने कि ये हद एक मुश्त तक है। एक मुश्त होगी। एक मुश्त से ज़्यादा हो जाए तो उसको काट सकते हो। जी। और इतना लंबा ना किया जाए दाढ़ी को कि देख करके डर लगे, बच्चे डर जाएं। इतना लंबा ना किया जाए। चेहरे को अच्छा रखिए, जी। अच्छा बनाइए। दाढ़ी को वशतनाक हद तक बड़ी मत कीजिए। जी जी। मर्द और ख़वातीन मिलकर घर में जमात बनाकर नमाज पढ़ सकते हैं? औरतों के लिए जमात नहीं है। औरतें अगर घर में गुंजाइश है, कमरे हैं, तो एक कमरा अपनी नमाज के लिए ख़ास कर लें और उसी कमरे में वो नमाज पढ़ें। वो मस्जिद बैत है, उसमें नमाज पढ़ने से इंशाअल्लाह मस्जिद में नमाज पढ़ने को उनको सवाब मिलेगा। औरतों को मस्जिद बैत। हाँ। बैत यानी घर। हाँ, जी। वो घर की मस्जिद है। घर की मस्जिद। तो ये मस्जिद बैत जो है औरतें ही बना सकती हैं, मर्द नहीं बना सकते हैं। जी जी। मस्जिदों के लिए तो, मर्दों के लिए तो मस्जिद मोहल्ला है। जी। मोहल्ले की मस्जिद में जाएं। जी। औरतें अपने घर की मस्जिद में नमाज पढ़ें। जी। और इत्काफ करना चाहें तो इत्काफ भी कर लें। वहीं एतिकाफ भी कर सकते हैं। जिस्म में हाज़री आना ये सही है या गलत? जिसमें हाज़री आना, अच्छा, कोई जिन आ जाता है या कुछ होता है कभी ऐसा, और लोग उसके पास बैठ के फिर मिन्नतें भी मानने लगते हैं उसके। हाँ, जिसमें हाजिरी आना बिल्कुल गलत तो नहीं है, लेकिन बहुत हद तक सही भी नहीं है। अच्छा। ज़्यादातर ये हाजिरी औरतों को आती है। हाँ, ये तो देखा है। जब मियाँ बीवी में चपकलिश बढ़ जाती है, हाँ, तो औरतें अगर होशियार हैं तो उनको हाजिरी शुरू हो जाती है। गोल गोल घूमने लगती हैं फिर। तो औरतों से बना के रखो ताकि उनको हाजिरी ना हो। जी। और अगर वाकई हाजिरी है तो या उसमें शैतान ये क्या कहता है कि मैं फला पीर हूँ, फला गाजी साहब बोल रहा हूँ, फला शहीद बोल रहा हूँ। हाँ। वो ये झूठ बोलता है। अच्छा, वो आवाज़ भी निकालता है? आवाज़ भी निकाले। हाँ। आवाज़ भी निकाले। जी। तो वो झूठ बोलता है ताकि लोगों को ये बताए कि पीर लोग भी औरतों पर सवार होते हैं और शहीद लोग भी सवार होते हैं, वली लोग भी सवार होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो वलियों का रुतबा घटाने के लिए झूठ बोलते हैं। जी। तो उनकी बातों को ना माने और उनका इलाज किसी आलिम दीन के ज़रिए करा लें जी। तो इंशाअल्लाह उनका इलाज आसान होता है, जल्दी चले जाएंगे। और उनसे बचना हो जी। तो सबसे बेहतर ये है कि उनसे बचने का तरीका आप समझ लें। जी। एक तो ये कि जब टॉयलेट जाना हो, पेशाब पखाने के लिए, टॉयलेट। हाँ, हाँ। तो ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। जी। और फिर कुछ बोले नहीं, अपनी ज़रूरत पूरी करके बाहर आएँ। जी। और बाहर आने के बाद पढ़ लें गुफ़रानक। गुफ़रानक।
یہ دو مختصر دعائیں ہیں. جی. شیطان پچھتاتا رہے گا, ہاتھ ملتا رہے گا, آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور ٹوائلٹ میں موبائل بھی نہیں دیکھے نا؟ ٹوائلٹ میں موبائل بھی نہیں دیکھے؟ نہیں, موبائل بھی نہیں. موبائل بھی نہیں, بولنا ہی نہیں وہاں پر, بولنا ہی نہیں. موبائل لے بولنا پڑے گا. جی. اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں جی. اور صاحب وہیں السلام علیکم وعلیکم السلام, جی. وہ سوچتے ہیں کہ وقت جتنا بچ جائے اچھا ہے, تو اتنا زیادہ وقت بھی نہ بچایا جائے. جی. وہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ذکر الہی ہے. ٹوائلٹ میں ذکر الہی کرنا منع ہے, بے ادبی ہے, جی. اس سے بچیں. وہاں چپ چاپ رہیں. تو ایک کام تو صاحب یہ کریں. اور دوسرا کام یہ کہ بچوں کو مغرب کی آدھا گھنٹہ پہلے سے گھر میں روک لیں, اور مغرب کے آدھا گھنٹہ بعد تک روکے رہیں, باہر نہ نکل رہیں. اچھا. اس وقت اللہ کی وہ مخلوق جو ہماری نگاہوں میں نہیں آتی ہے وہ گشت کے لیے نکلتی ہے مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے سے. جی. اور مغرب کو آدھا گھنٹے بعد تک وہ گشت کرتے ہیں. اور بچوں کی نگاہ ان تک پہنچ گئی, بچے دیکھ لیتے ہیں, تو پھر وہ ڈر جاتے ہیں اور دیر تک وہ ڈرے رہ جاتے ہیں. تو پھونکنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ہم پھونک کر کے کوئی ہو تب تو اس کو ہٹائیں گے. جی. کچھ چڑھا نہیں ہوتا, وہ ڈرے ہوتے ہیں. تو ان کو ہنسا کھلا کر بڑھا لینا یہ اچھا ہوتا ہے. جی. 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 تو مغرب کے آدھا گھنٹہ پہلے سے آدھا گھنٹے بعد تک بچوں کو باہر نہ نکالیں, گھر میں روکے رکھیں. ہاں, اور استنجا کی جو بات بتائی وہ دعائیں یاد کر لیں. جی. تیسری جگہ شیطان کے خلل کی ہوتی ہے جب میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, نہیں جمع کرتے ہیں, تو اس وقت کے لیے بھی ایک دعا ہے. جی. وہ دعا ہمارے مبلغین سے سیکھ لیجئے گا. جی. 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 وہ دعا یاد کر لیجئے. وہ دعا پڑھے بغیر, عورت بھی پڑھ لے مرد بھی پڑھ لے, پڑھے بغیر دونوں ایک دوسرے سے ملاپ نہ کریں. کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کا حملہ ہوگا, شیطان کا اثر ہوگا, اور اگر بچہ قرار پاتا ہے تو بچے پر بھی اس کا اثر ہو جائے گا. جی. تو آپ اپنے کو بھی بچائیے, بیوی کو بھی بچائیے, بچہ قرار پائے تو اس کو بھی بچائیے. یہ بچانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ دعا پڑھیے. جی. 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 وہ دعا پڑھیے. تو شیطان اس عمل میں شریک نہیں ہوگا. پھر وہ شریک نہیں ہوگا, اور وہ بھاگ جائے گا. یہ تین کام اگر آپ نے کر لیا تو پھر آپ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے, اور شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا, وہ نکل جائے گا. جی. اور ایک عام دعا بتاتے ہیں کہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے اپنے گھر میں پست آواز سے اذان دیجیے. اچھا. اذان دیں گے تو زلزلے سے محفوظ رہیں گے, اولا باری سے محفوظ رہیں گے, جی, آتش زنی سے محفوظ رہیں گے. ان ساری چیزوں سے بھی حفاظت ہوگی. گھر میں آگ بھی نہیں لگے گی, گھر میں آگ بھی نہیں لگے گی. جی. اور شیطان کہیں ادھر ادھر ہوگا تو بھاگ جائے گا, بھاگ جائے گا. کیونکہ وہ یہ کہتا ہے نا کہ جہاں اذان ہوتی ہے کہ چلو میاں یہ گھر ٹھیک نہیں ہے, وہ یہاں پر آنے لائق نہیں ہے, چلو یہاں سے. اچھا اچھا. پھر وہ چلا جاتا ہے وہاں سے. سبحان اللہ. میں نے کل حدیث شریف سنائی تھی عورتوں کو. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان مدینہ شریف سے مقام روحہ تک بھاگ کر چلا جاتا ہے. مقام روحہ یہ 36 میل دوری پر ہے. 36 میل کا بہت لمبا کلومیٹر ہو جائے گا, تاکہ وہ سننے نہ پائے, اور بلند آواز سے ریا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب اذان ہوتی ہے تو کتے بھونکتے ہیں, تو یہ کتے اذان پر نہیں بھونکتے ہیں, یہ شیطان اذان کی آواز سن کر کتوں کی سرحد سے تیزی سے بھاگتے ہیں. تو ان کی سرحد میں اگر آپ گاڑی بھی تیز چلائیں گے تو برداشت نہیں کریں گے. اچھا اچھا اچھا. کہ ہماری سرحد میں اتنی رفتار, اس لیے وہ بھونک کر کے بھگاتے ہیں. ان کی باؤنڈری ہے, وہ ان کی ایک باؤنڈری ہے. اس حد تک باہر نکل جائیں گے پھر انہیں کچھ نہیں بولیں گے, نہیں آئیں گے. انہوں نے ایک نقشہ نظری بنا رکھا ہے کہ ہماری مملکت یہاں تک ہے, تو اس مملکت تک کوئی تیز رفتار سے نہیں چل سکتا. آہستہ رفتار جائیے نہیں بولیں گے, جی تیز رفتاری جائیے تو کسر شان سمجھتے ہیں کہ ہماری توہین ہو رہی ہے, توہین ہو رہی ہے. تو وہ شیطان جب بھاگتا ہے تو وہ بھونکتے ہیں, پیچھا تو کر نہیں سکتے کیونکہ بڑی رفتار میں ہوتا ہے وہ, لیکن بھونک کر کے بتا دیتے ہیں کہ شیطان آیا تھا, وہ بھاگ رہا ہے, بھاگ گیا. اچھا, پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جب ان کی سرحد ختم ہو جاتی باؤنڈری, واپس پلٹتے ایسے انداز سے جاتے کیسا بھگایا اس کو, یہ بھی ہوتا ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. فاتحانہ شان سے آتا ہے. فاتحانہ شان سے. فکس ڈپازٹ کا جو انٹرسٹ آتا ہے وہ خیرات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
بالکل خیرات کیجئے، وہ خیرات کے لیے ہے، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں خیرات کیجئے، اللہ آپ کی خیرات کو قبول فرمائے۔ ہیلتھ انشورنس، لائف انشورنس، ٹرم انشورنس، یہ سب انشورنس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا کیا ہے؟ ہیلتھ صحت، صحت، ہیلتھ انشورنس، لائف انشورنس، میڈیکلیم، میڈیکلیم، اور یہ سارے انشورنس کر اور سکتے کون سا انشورنس؟ ہیں؟ ٹرم انشورنس، یہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں لکھا ہے اس میں، شاید کسی مخصوص مدت کے لیے ہوگا، ایک ٹرم کے لیے، خیر جیسے ہم شاید یہ ہوتا ہے ہیلتھ نا۔ انشورنس کے لیے بتا دیتے ہیں، جی ہم نے وادی نور آزاد میدان میں 2 دسمبر کو اجازت دے دی ہے، اور ہیلتھ انشورنس کی آپ لوگ ہیلتھ انشورنس کرا سکتے ہیں، جائز ہے، کرا سکتے ہیں۔ ہاں۔ باقی چیزوں کی تحقیق کی جائے گی، یا آپ تحقیق کر کے بھیج دیجئے تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی وضاحت کر دیں گے۔ ایک انوکھا سا سوال ہے، جلوس وغیرہ میں بچے نعت پڑھتے جاتے ہیں، وہ تو اچھا ہے، لیکن آج کل کچھ ایسا ٹرینڈ بھی بننے لگا ہے کہ نعت ریکارڈنگ لگا دی جاتی ہے اور بچے صرف ایکشن کرتے ہیں اس کا، تو اس کے لیے کیا فرماتے ہیں آپ؟ رقص کی اجازت ہمارے ہاں نہیں ہے، نعت شریف کو غور سے سنیں اور اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں دل میں محفوظ رکھیں، اس پر عمل کریں، مگر رقص کرنا، تھرکنا، ناچنا یہ ناجائز ہے، اس سے بچیں۔ گھر کے لوگوں کو چاہیے کہ بچوں کو اس سے بچائیں۔ مدرسے کی عمارت کے اوپری حصے میں اسکول قائم کرنا کیسا ہے؟ مدرسے کی عمارت کے اوپری حصے میں جی، جو مدرسہ ہے وہ مدرسہ ہی رہے گا، اس میں اسکول قائم کرنا جائز نہیں ہے، اس سے بچیں۔ اگر نفلی صدقہ خیرات کراتے وقت مرحوم والدین کے نام سے دیں تو والدین کو بھی ثواب ملے گا اور اولاد کو بھی، لیکن فرض حج میں والدین کی طرف سے نیت کرنا کیسا ہے؟ کیا والدین کے نام سے بھی اس میں نیت کر سکتے ہیں؟ فرض حج اپنی طرف سے کریں اور اس کا ثواب والدین کو بھی پہنچائیں، امت مسلمہ کو بھی پہنچائیں، یہ جائز ہے۔ اچھا، مطلب نیت اپنی ہی ہو، نیت اپنی ہو، جی، ثواب سب کو پہنچا سکتے ہیں، ماں باپ بھی پہنچا سکتے ہیں، اس کے جیسے نماز کا بھی کر سکتے ہیں، فرض نماز کا بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں نے نماز اپنی پڑھی اور میں نے ارادہ کیا کہ اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو ہاں تو پہنچ جائے گا، تو پھر مجھے بھی ملے گا، ان کو ملے گا، ان کو بھی ملے گا۔ اچھا اس میں اپنے سامنے کوئی کمی نہیں ہوتی، ایسے ہی ہوتا ہے جیسے چراغ جل رہا ہے، جی، اس چراغ سے اگر 100 چراغ جلا لیے جائیں واہ، تو اس چراغ کی روشنی میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا۔ بڑی بہترین مثال ہے اس کی، ماشاءاللہ۔ گھر یا جگہ کے لیے جہت دیکھنا کیسا ہے؟ جہت دیکھ سکتے ہیں اپنے فائدے کے حساب سے، تو اور اپنے مقصد کے حساب سے جہت دیکھ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کو لازمی نہ سمجھیں۔ لازمی نہ سمجھیں، اچھا، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ جی جی، جزاک اللہ خیر حضرت، مغرب کا وقت ہو گیا، اس لیے اجازت چاہتے ہیں اور آپ کی صحت، سلامتی، تندرستی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو باتیں ہوئیں، آپ کو، ہم کو، سب کو ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سب کی زندگی کو اللہ تعالیٰ دینی زندگی بنائے، تابناک بنائے، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔